انہی ڈیز کو اگر فوکسڈ کریں تو ہمارے پاس تقریباً کچھ 4 ایگزاٹکسنز بنتا ہے. 4 زوڈکس 4 کہ جس میں ان کو پیسے کے اعتبار سے برکت ہوگی, فائنینشلی طور کے اوپر ان کو اسٹیبلٹی ہوگی. اگر کچھ نئی انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو ان کو کر لینی چاہیے. کوئی نیا کاروبار, کوئی نیا بزنس, کوئی نیا ایڈونچر. اس کے بعد جو اگلا زوڈکسن ہے جس کو شدید کیئر یا احتیاط کچھ اسی طرح کی ملتی جلتی ہے, صرف 15 سفر سے پہلے, اس کے بعد نہیں. صرف السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج بڑا کمال ٹاپک ہے جس پر بات کرنے لگے. ناظرین آپ کو بتاؤں سفر کے اوپر بھی چیزیں جو ہیں ڈسکس کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ آگے گرہن بھی آ رہا ہے, سورج گرہن, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن 15 سفر سے پہلے جو فائنینشلی طور پر کن کے حالات بہتر ہونے والے ہیں. اگر ہم دولت کی بات کریں یا کسی کا نیو بزنس کی بات کریں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں پراپرٹی ابھی بیچنی چاہیے یا پراپرٹی لینی چاہیے, کیا اس کا ٹائم یہ صحیح رہے گا سفر کے مہینے میں, کیا 15 سفر سے پہلے آپ کے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا, کوئی اس طرح کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا. اس پر بات کریں گے کہ اسٹرالوجی اس پر کیا کہتی ہے اور کن کن زوڈک سائن کو فائنینشلی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور یوگ لگ رہا ہے اس کے اندر, نہیں لگ رہا. یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں آپ جانیں گے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو آپ سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبایا کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہماری پہنچے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم ٹک ٹاک پہ نہیں ہیں اور ہمارا پلیٹ فارم یوٹیوب پہ ہی ہے. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ یہ زوڈک کے اوپر پرفیومز بھی لانچ ہو چکے ہیں, ایریز ٹو پائسز. تو اگر آپ کا جو بھی زوڈک سائن ہے تو آپ اپنے زوڈک کے مطابق یہ پرفیوم منگوا سکتے ہیں. چلتے ہیں شاہ صاحب کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. فلک آپ خیریت سے ہیں؟ سر ٹھیک ٹھاک. سر 15 سفر, ابھی تو میرے خیال سے 5 سفر گزرا ہے, تو آگے کے معاملات کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تو 7-8 بھی ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی آگے گرہن بھی آ رہا ہے, سورج گرہن, اس کے پریفیکٹس پر بھی آپ نے پروگرام کیے ہیں, بتایا بھی ہے. کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں 15 سفر سے پہلے فائنینشلی طور پر لاس کس کو ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ فائدہ کون لے گا اور وہ اپرچونٹی بندہ مس نہ کرے جس کا زوڈک سائن ہے؟ فلک اس میں اگر ہم لوگ ماہ سفر کے پہلے 15 دن دیکھیں جس میں سے 5 تو گزر گئے. اب اس کے بعد کا جو سینیریو ہے نا, اس میں ایک اچھی چیز یہ ہوگی انہی ڈیز میں مرکری اپنی کمزور کیفیت سے باہر آ جائے گا. اس کے بعد ابھی تک وینس جو ہے وہ ڈیبلیٹیٹڈ نہیں ہوا ہوگا, تو وینس بھی ابھی تھوڑی بہتر پوزیشن پہ ہے. جوپیٹر سن جہاں پہ کنجکٹ کر رہے ہیں وہیں پہ وہ ٹرائن کر رہے ہیں سیٹرن کے ساتھ. جہاں پہ ٹرائن چل رہی ہے وہیں پہ بھی مریخ نے اپنی پوزیشن نہیں بدلی ہوگی, تو مریخ بھی بیسیکلی طور کے اوپر ٹرائن کر رہا ہے جوپیٹر سن کے ساتھ بھی اور ایون سیٹرن کے ساتھ بھی. تو اس وقت ہم اگر 5 سے لے کے 15 کے درمیان کی بات کریں تو سینیریو پلانٹری پوزیشنز کا بھی اتنا کمزور یا خراب نہیں ہوا ہوگا. وہ کہ جو اس کے بعد ہو جائے گا, اس کے بعد جو ہے وہ مارس اور سیٹرن اسکوئر میں چلے جائیں گے. اس کے بعد وینس ڈیبلیٹیٹڈ ہو جائے گا, گرہن قریب آ جائے گا اور گرہن قریب آنے سے شدت بڑھا دے گا. اب اس اعتبار سے ہم ابھی صرف انہی ڈیز کو اگر فوکسڈ کریں تو ہمارے پاس تقریباً کچھ 4 ایگزاٹکسنز بنتا ہے. 4 زوڈکس 4 کہ جس میں ان کو پیسے کے اعتبار سے برکت ہوگی, فائنینشلی طور کے اوپر ان کو اسٹیبلٹی ہوگی. پیسے کے اعتبار سے چاہیے اپنا ذاتی بزنس کر رہے ہوں, چاہے جاب کر رہے ہوں, فری لانسنگ کر رہے ہوں, ٹریڈنگ کر رہے ہوں, کوئی بھی پیشہ ہے جہاں سے یہ پیسہ ارن کر رہے ہیں, ان کو زندگی میں مالی طور کے اوپر خوشحالی, اسٹیبلٹی, اسٹرینتھننگ لازمی انشاءاللہ رہے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس ان 4 زوڈک سائنز میں سب سے پہلے جو زوڈک سائن آئے گا وہ بنتا ہے جیمنائی. جیمنائی والوں کے چارٹ میں مائنڈ کا پلانٹ ٹھیک ہو رہا ہے, چوتھے گھر کا بھی وہی پلانٹ ہے, درستگی کی طرف آ رہا ہے, حالت استقامت میں آ رہا ہے. پھر اس کے بعد پیسے کے گھر میں جوپیٹر موجود ہے اور جوپیٹر کی اچھی نظر بن رہی ہے سیٹرن کے ساتھ بھی, ایون مارس کے ساتھ بھی. تو اس اعتبار سے یہ وہ سینیریو ہے جو جیمنائی والوں کو ابھی گرہن سے پہلے جہاں پہ ذہنی طور پہ سکون دلا رہا ہے, ذہنی طور پہ دوبارہ سے حوصلے کی طرف لا رہا ہے, دوبارہ سے تقویت کی طرف لا رہا ہے, وہیں پہ پیسے کے اعتبار سے برکت کی طرف لا رہا ہے. ٹھیک ہے. پیسے کے اعتبار سے اسٹیبلٹی کی طرف لا رہا ہے, پیسے کے لحاظ سے اسٹرینتھنگ کی طرف لے کے آ رہا ہے. اور ہمارے پاس جیمنائی والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں اگر کوئی تقاضا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پیسے کی واپسی کا, کسی سے بھی ریکوری کا, یا پھر اپنی زندگی میں کوئی مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی پرپز میں, تو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ جس ٹائم پہ یہ کر لیں, کیونکہ اس کے بعد جو امپیکٹ ان کی زندگی میں آئے گا
وہ پھر نئی انویسٹمنٹس کا نہیں ہوگا, وہ نئے تجربات کا نہیں ہوگا, اس میں چیزیں ان کے لیے پھر تھوڑی سی کمزور اور خراب رہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جیمنائی پہلا برج ہے کہ جس کی زندگی میں قدرتی طور کے پر یہ موقع ہے کہ ان ڈیز میں فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی کو اچیو کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے زوڈک سائن کی بات کوئی لاس وغیرہ نہیں ان کو نظر آتا آپ کو؟ لیکن اگر ہم 15 سفر سے پہلے کی بات کریں تو تب تک تو نہیں ہے. انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد کے سینیریوز کو دیکھیں تو پھر ڈیفینیٹلی طور کے پر گرہن لگنا ہے, گرہن کے اثرات مزید شدت میں آ جائیں گے, تو پھر لاسز بھی ہیں, رکاوٹیں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں. یہ 15 سفر سے پہلے سفر کے پہلے تک کا جو سینیریو ہے وہ ان کے لیے اتنا کمزور نہیں ہے, بلکہ تھوڑا سا بہتر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو پھر وہ بنتا ہے اسکارپیو. اسکارپینس والے کو دیکھا جائے برج عقرب کی زندگی میں تو ان کی زندگی میں ان کا نصیب جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے. نصیب روشن ہو رہا ہے, عزت دلا رہا ہے, رسپیکٹ دلا رہا ہے, اسٹرینتھنگ دلا رہا ہے, لوگوں کی نظروں میں ایک نئی امنگ دلا رہا ہے, لوگوں کے ساتھ معاملات میں محبت کی طرف لے کے جا رہا ہے, کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے, خوش امیدی کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور سب سے میجورٹی طور کے اوپر پیسے کے اعتبار سے اسٹیبلٹی لے کے آ رہا ہے. اسکارپینس کی زندگی میں مالی طور کے اوپر جہاں پہ استحکام ہے, وہیں پہ ان کو زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر اس طرح کی انکم کی جنریشن ہوگی جو آن لائن ذرائع سے ہے. ٹھیک ہے. جو ابراڈ یا بیرون ملک سے ہے, ٹریڈنگ سے ہے, اسٹاک سے ہے, فری لانسنگ سے ہے یا کرپٹو سے ہے. تو اسکارپینس والوں کی زندگی میں ان کا نصیب بہتر ہو رہا ہے اور ان کی زندگی میں بھی فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی آ رہی ہے. تو ان کی زندگی میں یہ اسٹیبلٹی ابھی بھی ہے اور یہ بعد میں بھی رہے گی. ٹھیک ہے. جیمنائی والوں کی طرح ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسٹیبلٹی کسی وجہ سے گرہن کی وجہ سے رک جائے. ان کی زندگی میں یہ اسٹیبلٹی بعد میں بھی اسی طرح رہے گی اور بعد میں بھی ان کو زندگی میں فائنینشلی طور پہ استحکام نصیب ہوتا رہے گا. تو یہ چیز اسکارپینس والوں کے لیے بہت پازیٹیو ہوگی. اسکارپیو کے بعد اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو پھر نیکسٹ زوڈک سائن آتا ہے اور وہ بنتا ہے سیجیٹیریس والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ان کو ایزی منی ہے, آسانی سے پیسہ مل رہا, محنت کم ہوگی, پیسہ آسانی سے مل رہا ہوگا, اور فائنینشلی طور کے اوپر ان کی زندگی میں جہاں سے توقع نہیں ہے وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا, جہاں سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے وہاں سے بھی ان کو ریکوری ملنا شروع ہوگی. سیکنڈلی طور کے اوپر سیجیٹیرینس والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو یہ اگر کچھ نئی انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو ان کو کر لینی چاہیے. کوئی نیا کاروبار, کوئی نیا بزنس, کوئی نیا ایڈونچر, کوئی نیا تجربہ, کیونکہ ان کی زندگی میں ان کی عزت کا, ان کے کاروبار کا پلانٹ درستگی کی طرف آ رہا ہے, اور اسٹریٹ اوے ان کے مائنڈ کو بھی ناظر ہے کہ یہ کمیونیکیٹو بھی ہیں, ایکسپریسو بھی ہیں, اور یہ لوگوں کو قائل کرنے کا حوصلہ بھی رکھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس انفرادیت ہے, یونیکنیس ہے اپنی چیزوں کو کسی طور پہ ایکسپریس کرنے کی اور کسی طور کے اوپر چیزوں کو ڈیلیور کرنے کی. تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے پھر تھرڈ زوڈک سائن. پہلا جیمنائی, دوسرا اسکارپیو اور تیسرا سیجیٹیریس. ان تین زوڈک سائنس کے بعد اگر ہم چوتھے کی بات کریں تو وہ بھی بنتا ہے ایکویرینس والوں کے چارٹ میں یہ جو ٹائم فریم ہماری اس ویڈیو کے ٹاپک کا ہے, ماہ سفر کے 15 تاریخ سے پہلے 15 سفر سے پہلے اس سے پہلے ان کی زندگی میں مالی طور کے پر استقامت آتا ہوا نظر آئے گا, اور ایسی اسٹرینتھننگ جو کہ یہ چاہ رہے تھے, ایسی برکت جو کہ یہ خواہش کر رہے تھے, یا جہاں سے یہ چاہتے تھے کہ ان کی کوئی ڈیل فائنل ہو جائے, انہیں پروجیکٹ مل جائے, انہیں بزنس مل جائے, انہیں جاب مل جائے, انہیں کہیں سے کوئی رسک جاری ہو جائے, ان کی زندگی میں فائنینشلی طور پہ کہیں سے اسٹیبلٹی, استحکام آنا شروع ہو جائے. تو یہ ہمارے پاس پھر چوتھا زوڈک سائن ہے ایکویریس کی, جن کی زندگی میں ذاتی کاروبار میں بھی فائدہ ہے, ذاتی پروجیکٹس ملنے میں بھی فائدہ ہے, کہیں سے کوئی نئی اپرچونیٹیز آنے میں بھی فائدہ ہے. اور پھر اگر یہ لوگ اگر اپنی جاب کے اعتبار سے پریشان ہیں تو ملازمتی طور کے اوپر فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی ہے. تو یہ ہمارے پاس 4 ایسے بروج ہیں جو کہ ماہ سفر کی 15 سے پہلے مالی طور کے اوپر پرسکون ہوں گے, خوشحال ہوں گے, کشادگی کی طرف ہوں گے, اور ان کو زندگی میں ایٹ لیسٹ پیسہ جو ہے وہ ان کے لیے فکر نہیں ہوگی. یہ 4 زوڈک سائن. ٹھیک ہے سر, جن کو احتیاط کرنی ہے لاسز, بڑے لاس سے بچنے کے لیے, اور کون سی ڈیٹ میں راج یوگ وغیرہ کو لگ رہا ہے اگست یہ ٹائم میں؟ راج یوگ وقتی طور کے اوپر دیکھیں نا تو ہمارے پاس ابھی فوراً نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں نو ڈاؤٹ 3 ستارے اکٹھے ضرور ہو رہے ہیں, لیکن وہ 3 ستاروں کے ساتھ ساتھ جو ہے گرہن بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب گرہن آئے گا تو وہ راج یوگ جو بننے والی کیفیت ہوگی اس کو پھر اتنی اسٹرینتھ نہیں دے گا, اس کو اتنی تقویت نہیں دے گا, کیونکہ مرکری نے چینج کر جانا ہے تقریباً کوئی نیکسٹ منتھ. تو مرکری جو ہے جب پہلے عشرہ کے بعد اپنا برج چینج کرے گا تو 3 پلانٹس اکٹھے ہو جائیں گے ایک ہی زوڈک سائن میں, جہاں پہ جوپیٹر شرفی گھر میں ہوگا.
ٹھیک تو ہے, बनेगा ज़रूर, लेकिन उसकी ताकत नहीं होगी, ताकतवर वो नहीं. स्ट्रेंथ फुल नहीं होगा. ठीक है. अब इन्हीं डेज में अगर 15 सफ़र से पहले हम उन ज़ोडिक साइन को देखें कि जिनको केयर की ज़रूरत है. अब ये तो 4 वो थे कि जिनको पैसे के एतबार से बेहतरी है, ठीक है. लेकिन अगर हम मज़ीद उन ज़ोडिक साइन को देखें कि जिनको 15 सफ़र से पहले केयर की ज़रूरत केयर है, करनी. वो ज़ोडिक साइन हमारे पास सबसे पहला आता है लियो. लियो. बुर्ज असद. बुर्ज असद वालों की ज़िंदगी में 15 सफ़र से पहले ये मेंटली तौर पे ओवर सेंसिटिव होंगे, कमज़ोर फैसले कर सकते हैं, परसेप्शन इनकी वीक होगी, चीज़ें इनको कहीं कुछ जाएंगी, ये समझेंगे कुछ, इनको ब्रीफ कुछ किया जाएगा, ये उसको किसी गलत जाविये में समझ सकते हैं. तो इनको अपने फ़ैसलों को संभाल के लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे ग्रहण इनको इतना अफेक्ट नहीं करेगा, वहीं पे इनका पैसे का प्लानट जब ग्रहण के करीब करीब अपने कमज़ोर घर में होगा, तो पैसे के एतबार से ज़रूर इनको थोड़ा सा परेशानी की तरफ लाएगा. अच्छा, इसके अंदर हैपनिंग कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि सर एक बंदा है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो ना करे, या कोई भी काम ऐसे जिससे लॉस हो सकता है, वो कौन से इन्वेस्टमेंट नहीं ना करें, ना करे, जो पहले से चल रही है वो लेके चलें, नया तजर्बा ना करें, नया बिजनेस ना करें, और फैसला करते हुए मशवरा ज़रूर करें. लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी इख्तियार ना करें, लोगों की राय को सुने, लोगों की बात को सुने, उनके इमोशंस, उनके जज्बात को लाजमी सुने. डोमिनेंसी होगी तो चीज़ें फिर प्रॉब्लमेटिक होंगी. इसके बाद जो अगला ज़ोडिक साइन है जिसको शदीद केयर या एहतियात कुछ इसी तरह की मिलती जुलती है, सिर्फ 15 सफ़र से पहले, ठीक है, उसके बाद नहीं, सिर्फ 15 सफ़र से पहला आपने कौन सा बताया? लियो. लियो. लियो ने एहतियात करनी है. हाँ जी, ठीक है. 15 सफ़र से पहले पहले जिन्होंने केयर या एहतियात करनी है, वो ज़ोडिक साइन हमारे पास आता है, और वो ज़ोडिक साइन बनता है पाइसेस. पाइसेस वाले जो हैं, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर खुद साख्ता मुसल्लत कर सकते हैं, अपने ऊपर इल्यूजनरी कैफियत हावी कर सकते हैं. ठीक है. रियलिटी उस तरह नहीं होगी जिस तरह इनको नज़र आ रही होगी, दूसरे कुछ और देख रहे होंगे, ये अपने माइंड के अकॉर्डिंगली चीज़ों को किसी और रंग में देख रहे होंगे, जो कि इनके लिए वो दुरुस्त नहीं है. तो इनको अपने परसेप्शन को बेहतर करना है, इनको अपनी ओवर सेंसिटिविटी को बेहतर करना है, इनको अपनी एक इल्यूजनरी स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलना है, और ज़िंदगी में थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आते हुए अपने मुखलिस लोगों की गाइडलाइन को लेकर चलना है, बजाय कि अपना फैसला किसी तौर पे इम्प्लीमेंट कर दें. और दूसरी चीज़, 15 सफ़र से पहले पहले इनको अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना है. ये बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड होंगे, बार बार इनके मूड्स चेंज होते हुए नजर आएंगे. फाइनेंशियली तौर पे परेशानी लेंगे? नहीं, फाइनेंशियली नहीं, ये इमोशनली तौर के ऊपर डिस्टर्ब नजर, इमोशनली पाइसेस जो है, तो ये मूड स्विंग्स की तब्दीली जो है वो इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगी. बल्कि ये टाइम चल ही रहा है, इसके अंदर ये फील कर रहे होंगे ये. बिल्कुल. तो ये दो ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको शदीद एहतियात. ठीक है. बड़े लॉस से कौन किसको बचना है? बहुत बड़ा लॉस देखा जाना. देखें, बड़े लॉस के एतबार से अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास 15 सफ़र से जो पहले वाला इम्पैक्ट है, उसमें क्योंकि ग्रहण जो है वो डायरेक्टली तौर के ऊपर अभी इतना शिद्दत में नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़े लॉस की तरफ जाए. ठीक है. इसमें वीक डिसीजन मेकिंग आपको बड़े लॉस की तरफ लेके जाएगी. ठीक है. आपको डायरेक्टली तौर के ऊपर लॉस नहीं होगा, आपकी कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला, आपकी गलत परसेप्शन, आपका गलत कैलकुलेशन और गलत डिसीजन, ये चीज़ आपको कमज़ोरियों की तरफ लेके जाएगी. तो वो चीज़ है इन दो की, लियो की और पाइसेस की. ठीक है. इन दो को इस एतबार से थोड़ी केयर की ज़रूरत है. इसके इसके बाद अगर हम ये कहें कि कौन सा ऐसा ज़ोडिक साइंस है कि जिसको अपनी नेचर के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए, वो फिर बनता है टॉरस. क्योंकि टॉरस जो है वो बेसिकली तौर के ऊपर अमन पसंद है, मोहब्बत करने वाले हैं, एहसास करने वाले हैं, ख्याल करने वाले हैं, क्रिएटिविटी के हामिल हैं और सुलह की बात करने वाले हैं. टॉरस की अभी की वक्ती कैफियत जो चल रही है 15 सफ़र से पहले, अग्रेसिव मिजाज में, चिड़चिड़ापन, हर वक्त आर्गूमेंट के लिए तैयार रहना, बहस के लिए तैयार रहना, बिला वजह कोई ना कोई ज़िद वाला एलिमेंट, खाम खा की हट दर्मी वाला एलिमेंट, ये उनकी नेचर नहीं है. तो अपनी इस नेचर को अपने ऊपर किसी तौर पे बहुत हावी ना होने दें, क्योंकि ये नेचुरली तौर के ऊपर ये उनकी फितरत नहीं है. तो ये गैर मरई तौर के ऊपर वो चीज़ है जो इनके ऊपर अभी वक्ती तौर पे किसी लिहाज से प्लानिटरी पोजीशन की वजह से हावी है. तो इनको शदीद केयर करनी है कि जो इनकी ओरिजिनलिटी है ये सिर्फ अपनी ओरिजिनलिटी पे रहे. ठीक है. ये इस कैफियत को जितना अपने ऊपर से अवॉइड करवा लें उतना ज़्यादा इनके मसले बच जाएंगे, क्योंकि इसके अगला आने वाला जो टाइम है उसमें इनका माइंड का प्लानट कमज़ोर हो जाएगा. तो ये अभी से अगर चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, फिर आगे माइंड का प्लानट कमज़ोर होगा, फिर कॉन्फिडेंस के घर में ग्रहण लग जाएगा,
تو ان کا منتھ آف اگست ٹوٹلی جو ہے ایک کانفیڈنس کے کولیپس کی طرف لے کے جائے گا. تو ابھی ان کے پاس وقت ہے کہ یہ چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تو 15 سفر ناظرین آنے والا ہے, بلکہ احتیاط کیجیے گا جن کو بتایا سر نے, اور باقی جن کو فائدہ ہو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے, یہ پرفیومز بہت اچھے ہیں, سب کے زوڈک سے ریلیٹڈ ہے, ان کی فریگننس بہت اچھی ہے. آپ جب استعمال کریں گے نا اس کے بعد دعائیں ضرور دیں گے کہ یار چیز بڑی اچھی بتائی ہے شیخ صاحب نے. تو یہ میں آپ کو بڑی محنت سے یہ تیار کیا اور آپ کے زوڈک سے ریلیٹڈ ہے. یاد رہے جو ایریز ہے وہ ایریز ہی لے, جو پائسیز ہے وہ پائسیز ہی لے. آپ کے جو لو ونز ہیں ان کو آپ دیں, اس کی پیکنگ بڑی زبردست ہے, آپ گفٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی اپنا خیال رکھیں, سبسکرائب کر لیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.